مخصوص انداز میں اس قول کی وضاحت کر رہے تھے۔ اب ہمارے پاس کچھ وقت بھی ہے اور شیراز بھائی آپ کو دعوت دیں گے، پلیز کچھ نہ کچھ ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں۔ تمام مومنین اور مومنات کو مبارکباد دیتے ہیں مباہلہ کی، اور سورہ دہر نازل ہوئی تھی 25 ذی الحجہ کو، اور امام حسین علیہ السلام اس وقت کربلا کے راستے میں ہیں، اور 2 محرم کو وہ کربلا پہنچیں گے۔ اس کی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کو۔ امیر المومنین کا یہ قول قرآن کریم اس میں 20 دفعہ سے زائد تدبیر سے متعلق بیان کرتا ہے۔ اچھا، اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک آیت اللہ ہے دستہ غیب شیرازی، یہ شہید ہو گئے تھے، اور انہوں نے خواب دیکھا کہ اسرائیل علیہ السلام ایک آیت اللہ کی سامنے آئے اور ان سے پوچھا السلام علیکم جناب اسرائیل، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور کہا میں ایک آیت اللہ کی جو ہے نا وہ روح قبض کر کے آ رہا ہوں۔ کہا وہ کون سے آیت اللہ ہے؟ اور کہا آیت اللہ محلاتی۔ اچھا، تو کہنا ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 1000 فرشتے عطا کیے ان کی خدمت کے لیے۔ ابھی ہم اہل بیت کی بات نہیں کر رہے ہیں، رسول اللہ کی بات، ایک ان کے اصولوں پہ چلنے والے مرجع کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے ایسا کیا کام کیا کہ آئے کہ انہوں نے تعلیمات بہت اچھی دی یا نماز بہت اچھی پڑھائی؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا وہ ہر روز اپنی زندگی میں 1 دفعہ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے، اور جس دن نہیں پڑھتے تھے اپنی نیابت میں وہ اس زیارت عاشورہ کو پڑھواتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بلند مقام عطا کیا۔ پروردگار عالم سورہ آل عمران آیت نمبر 54، ان لوگوں نے عیسیٰ کے قتل کی تدبیر سوچی اور اللہ نے بھی جوابی تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ جو قتل کرنے کے لیے جو لینے کے لیے گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس کی شکل ویسے ہی ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا تھا، تو وہ اس کو سمجھے کہ حضرت عیسیٰ، اس کو ٹانگ دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ان کا اپنا ہی سردار تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرما رہا ہے یہ لوگ اپنی حرکتوں کو لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور اللہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ لوگ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں میں رات کو تدبیریں سوچتے ہیں، اور اللہ ان کی تمام حرکتوں پر احاطہ رکھتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 19، کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے خوف نہیں کرتے؟ کہ اللہ کی تدبیر سے تو فقط خسارے میں پڑنے والے لوگ ہیں اور بے خوف ہوتے ہیں۔ آگے سورہ اعراف کی آیت نمبر 195، کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلا لاؤ، پھر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کرو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یہ تو پروردگار بتا رہا ہے ایک تدبیر تم کر رہے ہو، ایک مکر تم کر رہے ہو، اور ایک مکر میں کروں گا۔ اسی طرح آگے پروردگار عالم سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں، اور وہ وقت یاد کرو جب یہ کفار آپ کے خلاف تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں، وہ اپنی چال سوچ رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ آگے ہے سورہ یونس آیت نمبر 3، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ دیکھیں پروردگار عالم 6 دنوں میں زمین اور آسمان بنا دیتے ہیں، اور جب ہم ایک بلڈنگ بناتے ہیں تو کتنا سال لگ جاتے ہیں، 6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ پھر اس نے عرش پر اقتدار قائم کیا، وہ تمام امور کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ یہی اللہ تو ہے، تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کیا کرو، تم نصیحت نہیں لیتے ہو کیا؟ اللہم صلی علی محمد۔